ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 10واں پارہ ہے، اور اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے کافی سارے احکامات مسائل بیان کیے ہیں۔ اس پارے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب مشرکین مکہ بڑے جوش بڑے تکبر کے انداز میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر جنگ بدر کے لیے نکلے تھے، تو ان کی سوچ یہی تھی تھوڑے سے مسلمان ہیں، ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، جنگی مہارت ہے، ان کے پاس کیا ہے، وہ غریب سے مسلمان ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے جنگی، ابھی تو جائیں گے ختم کر دیں گے مسلمانوں کو، نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ شیطان نے یہ باتیں ان کے ذہن میں بٹھا رکھی تھی۔ لیکن جیسے ہی آمنا سامنا ہوا مسلمانوں کا اور مشرکین مکہ کا آمنا سامنا ہوا، تو ان کی طرف شیطان بھی تھا، اور شیطان دیکھ کر مسلمانوں کو بھاگنے لگا۔ انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، بھاگ رہا ہے اور کہتا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اللہ کی خاص مدد ہے، اور واللہ شدید العقاب، اللہ کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ بھاگ گیا۔ تو یہ شروع سے ہے ہی دھوکے باز، دغا باز، اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے انسانوں کو کسی نہ کسی طریقے جہنم میں گرانا، بس۔ اب اس بہکاوے میں آ کر مشرکین مکہ میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ جہنم رسید ہوئے، اور یہ تو بھاگ گیا۔ تو اس لیے کسی بھی گناہ پر اترانا نہیں چاہیے، کبھی بھی اکڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ کو یہ چیزیں بالکل پسند، یہ شیطانی حرکتیں وہی کرواتا ہے انسان سے، تو کبھی بھی اس کے بہکاوے میں نہیں آنا، اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومنوں مسلمانوں ہمیشہ اپنی طاقت مضبوط رکھنا، اپنی قوت اکٹھی رکھنا، اپنے دشمن کے خلاف کبھی کمزور نہ پڑنا، پوری تیاری رکھنا۔ دشمن کبھی بھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے، اس پر اتنا تمہارا رعب ہونا چاہیے، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنی فوج، اپنا اسلحہ ہر وقت تمہارے پاس مضبوط سے مضبوط تر حالت ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ورنہ لوگ تو تمہیں کچا کھا جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام، یاد رکھو تم جتنی بھی بڑی سے بڑی نیکی کر لو نا، اگر تم سچے مومن نہیں ہو نا، تمہارے اندر کوئی شرک ہے، منافقت ہے، تو کوئی نیکی تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اب یہاں پہ جس نیکی کا اللہ تعالیٰ حوالہ دے رہے ہیں نا، وہ دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ حوالہ دے رہے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج، مکے کے جو مشرک تھے نا، شرک کیا کرتے تھے، یہ بیت اللہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور بت بھی کن کے تھے؟ انبیاء کے، ابراہیم علیہ السلام کا بت، اسماعیل علیہ السلام کا، نبیوں کے بت بیت اللہ کے اندر رکھے تھے انہوں نے بنا کے، اور ان کے سامنے جھکتے تھے، اور یہی شرک تھا۔ تو اس وقت بھی بیت اللہ کا حج کیا جاتا۔ یہ جو حج ہے نا، یہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد مسلمانوں میں حج شروع ہوا، نہیں، حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے جاری ہے۔ تو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، اور جو مکے کے مشرک تھے یہ حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی دیکھ بھال بڑے اچھے طریقے سے کرتے تھے، صفائی ستھرائی پورا انتظام بہت اچھے انداز میں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کرے اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام، یہ جو تم حاجیوں کی خدمت کرتے ہو اور بیت اللہ کی جو نگہبانی میں تم لگے رہتے ہو، یا اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کمن آمن باللہ والیوم الآخر،
اگر تمہارا مجھ پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے نا، عقیدہ توحید نہیں ہے، تو یہ سارے عمل بھی کوئی فائدہ نہیں دے گے تمہیں۔ دیکھ لیں میرے بھائیو، بیت اللہ کی خدمت کرنا بھی کوئی فائدے کا کام نہیں ہے اگر عقیدہ توحید نہیں ہے، اگر بندہ مشرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جھکنا شرک ہے۔ ابھی دیکھیں ان کا شرک کیا تھا، وہ نبیوں کے جو مجسمے تھے نا ان کے سامنے جھکتے تھے۔ اور آج مسلمانوں میں شرک کیا ہے، وہ جو ولیوں کے، بزرگوں کے جو جو دربار ہیں، جو مزار ہے، جو قبریں ہیں، ان پہ جھکتے ہیں۔ بھئی نبی کے مجسمے کے سامنے، نبی کے بت کے سامنے اگر کوئی جھکتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وہ مشرک ہے، اور جو کسی امتی کی قبر پہ جا کے جھکتا ہے تو کیا یہ تو اس سے بڑا شرک ہوا؟ آج دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو درباروں مزاروں پہ جا کے وہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں چوکھٹوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، قبروں کے اوپر لگی ہوئی اینٹوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، اور ان سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو خود فوت ہو چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے مشرکین مکہ کو کہ تم نے انبیاء کے مجسمے بنا کے رکھے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہو، ان کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہو، ان کے سامنے اپنی دعا التجا رکھتے ہو، ان کے لیے تم نذریں، نیازیں، چڑھاوے، منتیں یہ سب کچھ کرتے ہو، تو یہ شرک ہے۔ اس کی وجہ سے تمہاری کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے۔ حاجیوں کی خدمت کرنا، حاجیوں کو پانی کھانا پلانا کھلانا، حاجیوں کو لباس دینا، بیت اللہ کا پورا انتظام سنبھالنا، صفائی ستھرائی کا پورا کام کرنا، سارا کچھ بیکار، رد ہو جائے گا۔ نبیوں کے مجسموں کے سامنے جھکے ہیں، اور جو کسی عام بندے یا کسی عام امتی کی مجسمے یا اس کی قبر پہ جا کے، دربار پہ جا کے جھکتا ہے، یہ نبی تو نہیں ہے۔ مسلمان جن کی قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں، یا جن کی قبروں پہ جا کے منتیں، چڑھاوے، نیازیں، نذریں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا، تو قبروں پہ جا کے ہو رہا ہے۔ تو کوئی بھی عبادت میرے بھائی قبول نہیں ہونے والی ہے جب تک عقیدے میں شرک ہے۔ اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کریں، عقیدہ توحید اپنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی لازمی قبول فرمائے گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، کہ جن لوگوں کو مال و دولت ہم نے دے رکھا ہے، بڑے امیر ہیں، پیسے والے ہیں، لیکن وہ فرضی زکوٰۃ تک نہیں دیتے، ذمہ دار ہیں تو عشر نہیں دیتے، دیتے ہیں تو اپنی مرضی کا پورا نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ پیسہ اکٹھا کرنے پہ، جمع کرنے پہ، بڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں نا، صدقہ خیرات تو دور کی بات ہے، فرضی زکوٰۃ اور عشر تک نہیں نکالتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا یہی مال ان کا جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کے جسموں پر ڈالا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم، اللہ کہے گا، فرشتے اللہ کے حکم سے کہیں گے یہ وہی مال ہے۔ یہ چیخیں چلائیں گے نا، پھر اس وقت چلائیں گے کہ ہمیں یہ عذاب کیوں، اتنا سخت ترین عذاب کیوں، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ کہتے ہیں بڑا دردناک عذاب ہے یہ۔ تو یہ چیخیں گے، فرشتوں کو کہیں گے دوسروں کو یہ عذاب نہیں تو ہمیں یہ دردناک عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے ھذا ما کنزتم، یہ تمہارے وہ خزانے ہیں، وہ تمہارا جمع کیا ہوا مال و دولت ہے جس سے تم زکوٰۃ اور عشر نہیں ادا کرتے تھے۔ تو خدا را میرے بھائیو، اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو ہم تو اس سے جنت کما سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کے جو فرائض ہیں وہ پورے نہ کرے اور جہنم میں چلے جائے۔ مال سے جنت کما سکتے ہیں۔ کئی احادیث میں مثالیں ہیں، سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کتنی بار، اور کتنی بار زندگی میں انہوں نے جنت کی بشارتیں حاصل کی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایسی جگہ پہ لگائیں کہ وہ جنتیوں والے اعمال ہوں، اور ایسے طریقے سے کمائیں کہ جو حلال طریقہ ہونا چاہیے۔
اب بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، ہمارے ملک میں تو بھئی زکوٰۃ کا کوئی ایسا محکمہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا نظام ہی نہیں ہے، تو ہم کہاں زکوٰۃ دیں؟ تو یہ مسئلہ بھی اللہ نے حل کر دیا ہے پوری وضاحت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، ساری جگہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے فقیر تمہارے پاس مانگنے والے آتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ دو ان کو، حقدار ہیں وہ، مسکین حقدار ہے۔ فقیر تو وہ جو مانگنے والا، مسکین جو مانگتا نہیں ہے، جس کا ہمیں پتہ ہے۔ ابھی آج اس مہنگائی کے دور میں ہمیں پتہ ہے اس مہنگائی کے دور میں کہ جس بندے کی بیچارے کی 10-15 ہزار 15-20 ہزار تنخواہ ہے تو کہاں خرچے پورے ہوتے؟ بجلی، گیس، کھانا پینا، بچوں کی تعلیم، یہ رہائش، یہ کتنے مسائل ہیں۔ اگر وہ گھر میں کوئی فرد بیمار ہو گیا ہے تو دوائیاں کتنی مہنگی ہیں، تو کہاں 15-20 ہزار میں گزارا ہوتا ہے؟ تو یہ مسکین آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے جو ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے، لیکن ہے وہ حقدار۔ آپ دیکھیں، آپ کی مسجد کا امام ہے، آپ کی مسجد کا خادم ہے، 15-20 ہزار 20-25 ہزار۔ آپ دیکھیں آپ کے قریب ہی صفائی کرنے والا، آپ کے گھروں میں کام کرنے والے، یہ جتنے ملازم ہوتے ہیں، کتنے ریڈی والے ہیں بیچارے، گلی گلی بازار بازار محلے محلے پھرتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، اور وہ تھوڑا سا فروٹ ہوتا ہے وہی یہ محنت کرنے والے ہیں، یہ مسکین ہے، حقدار ہے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ ان کو دو، تم صحیح معنوں میں اجر حاصل کرو گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ ہمارے ملک میں کوئی محکمہ زکوٰۃ کا ہوگا، کوئی نظام ہوگا، کوئی امانت داری سے، بھئی خود ادا کرو نا اپنی زکوٰۃ، فقیروں کو دو، مسکینوں کو دو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو دو، اور اسی طرح فرمایا والغارمین، جو قرضے میں ڈوبے ہوئے بیچارے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار جو ہے، ہمارا فلاں ہمسایہ جو ہے بیچارہ مقروض ہے، اس نے قرضہ لیا ہوا ہے، کاروبار اس کا چل نہیں رہا ہے، تو فرمایا اپنی زکوٰۃ جو تم نے کہیں اور جا کے دینی ہے نا، تو وہ زکوٰۃ سے اپنے اس ہمسائے کا رشتہ دار کا قرضہ ادا کرو، زکوٰۃ سے دوسروں کے قرضے ادا کرو، یہ بہترین مصرف ہے زکوٰۃ کا۔ اگر صحیح معنوں میں نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو میرے بھائی۔ یہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سارے مصارف بیان کر دیے ہیں کہ کس کس جگہ پہ تم اپنی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دیکھو کچھ لوگوں کو مال دولت بہت زیادہ ہے، کئی دفعہ غیر مسلموں کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے، غیر مسلم ہے لیکن مال و دولت بہت زیادہ ہے، کاروبار بڑے چمک رہے ہیں ان کے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کو دیکھ کر کہیں تعجب میں نہ پڑ جانا کہ یہ ان کے پاس ہی کیوں ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ مال بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف یہ مانگو کہ یا اللہ میرے لیے جو فائدہ مند ہے وہ مجھے عطا فرما، کیونکہ اس کی وجہ سے بڑے لوگ قیامت کو پکڑے جائیں گے۔ مال جب آ جاتا ہے نا، مال جب آ جاتا ہے، جب مال نہیں ہوتا تو بندہ بڑا نیکیوں میں آگے آگے ہوتا ہے، جب مال آ جاتا ہے نا تو فرضی عبادت بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، میں نے خود دیکھا ہے، مسجد کے ہمسائے ہیں، صرف ایک دیوار ہے، مسجد اور گھر کی ایک ہی دیوار ہے درمیان میں، اور کبھی مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہی نہیں ہیں، کاروبار سے فرصت ہی نہیں ہے، فرضی نماز ایک بھی نہیں پڑھتے۔ بڑے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، اسی گلی میں، مسجد والی گلی میں رہنے والے، کبھی نماز پڑھنے نہیں آتے، مصروفیت جی، کاروبار میں مصروفیت اتنی ہے، اور لوگ دوسری گلیوں سے، دوسرے محلے سے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے، اور ان ٹائم 5 نمازیں پڑھتے ہیں پورے ٹائم پر۔ تو مطلب کیا ہے، یہ مال وبال جان بنتا جا رہا ہے، مصیبت بنا ہوا ہے، عبادت نہیں ہے، اور پھر مال کی جب دوڑ لگتی ہے پھر حلال حرام کی تمیز بھی بندہ بھول جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔